بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، دعائے تقدیر بدل دیتی ہے۔ قسمت کا رونا مومن نہیں روتے، تیری قسمت کا لکھا تجھ سے کوئی لے نہیں سکتا۔ اگر بھروسہ ہے اللہ پر تو تجھے وہ بھی مل جائے گا جو تیرا ہو نہیں سکتا۔ تمہیں یوں ہر بار یقین کا آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا، اور پھر تمہارا دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کے در سے مدد جلد تم تک پہنچے گی۔ معجزوں کی صورت میں یہ تمہارا یقین ہی تو ہے کہ اللہ ہر پل تمہارے ساتھ ہے۔ کہیں وہ تمہارے ڈگمگاتے قدموں کو سنبھال لے گا تو کہیں گرتے ہوئے کو تھام لے گا۔ وہ کبھی بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، مگر دعائیں تو ناممکن کے لیے ہی ہوتی ہیں، ان کے لیے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتی۔ نصیب کیسا بھی ہو، مگر نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ نوازنے سے پہلے اللہ آپ کے یقین کو آزماتا ہے۔ جو اس یقین کی آزمائش سے فتح یاب ہوتا ہے، پھر اللہ کی نوازشیں اور عنایتیں آپ کے نصیب کا حصہ بننے کے لیے وقت قبولیت کی منتظر رہتی ہیں۔ جب آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں نا، تو پھر معجزے ہوتے ہیں، رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہے اور مقدر کی لکیریں بدل جاتی ہے۔ لوگوں کی ان باتوں پر دھیان نہ دے جو آپ کو نا امید کرتی ہے، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھے جو ہر چیز کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ بس تمہیں یقین رکھنا ہے کہ جو اس سے مانگ لیا جائے وہ مل کر رہتا ہے، پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائے گی۔ اللہ اگلے کچھ لمحوں میں تمہارا مقدر بدل سکتا ہے۔ دعا کرنا کبھی بھی نہ چھوڑنا، اپنی تقدیر کا ہر فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں دے دو۔ اس سے دعا تو کرو پر ضد نہ کرو، کیونکہ جب تم اللہ پر اپنی زندگی کا ہر فیصلہ چھوڑتے ہو، اللہ بھی وہی کرتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے تو کہا گیا ہے کہ تم اپنی رضا اللہ کی رضا میں شامل کرو، پھر دیکھنا وہ کس طرح اپنی رضا تمہاری رضا میں شامل کرتا ہے۔ بے شک اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ لوگ لاکھ کہے یہ ممکن نہیں، مگر میں نے اس کے کن سے تقدیر بدلتے دیکھی ہے۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ وہ کبھی تم سے غافل نہیں ہوتا اور نہ تمہاری چاہت سے انکار کرتا ہے۔ وہ تو بس تمہیں آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری محبت میں صبر کی کس حد تک جاتا ہے، اور پھر جب وہ راضی ہو جاتا ہے نا تو کن فرما دیتا ہے، اور مقدر بھی سبھی بدل جاتے ہیں جب رابطہ عرش کے مالک سے ہوتا ہے۔ پھر خود کو مایوس نہیں کرتے، اس سے جب مرضی بات کر لیا کرتے ہیں۔ جب اس سے ہمت مانگی جائے، اس سے صبر مانگا جائے، وہ جانتا ہے میرا بندہ مانگ رہا ہے، مجھ سے میرے علاوہ اور کون دے گا؟ بے شک دعا صرف اللہ سے کی جاتی ہے، تو کیسے نہ دے گا تمہیں سکھ، کیسے چھوڑ دے گا؟ نہ تنہا سب کوئی نہیں ہوتا، سب تب صرف اللہ ہی ہوتا ہے۔ جب کوئی نہیں سمجھتا تب صرف اللہ ہی تو سمجھتا ہے۔ وہ رگ رگ سے واقف ہے، نہ وہ سارے حال خوب جانتا ہے، اور جب امید اللہ سے لگائی ہو تو ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ جب اللہ دعائیں نہیں بدلتا تب وہ مقدر بدلنے کے لیے معجزے کرتا ہے۔ اگر تمہیں خدا یاد نہیں آتا، اگر تمہارا دل اس کی عبادت میں نہیں لگتا، اگر تم اپنے رب سے جھگڑنا چاہتے ہو، تمہارا ایمان ڈگمگا گیا ہے، تم کن پڑھتے ہو لیکن فیکن پر یقین نہیں رکھتے، تو ایک دن اذان فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک آسمان کا نظارہ کرو۔ دیکھو وہ کیسے آسمان کے رنگ بدلتا ہے، دیکھو کیسے ہٹا دیتا ہے اندھیروں کو، دیکھو وہ کن کہتا ہے تو سارا عالم فیکن کی تشریح بن جاتا ہے۔
کیونکہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، جو چند لمحوں میں تمہاری صدیاں بدل سکتا ہے، اور پھر جسے اللہ تھام لے اسے کسی اور کی کسی دنیاوی سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہر کہانی کو مکمل کرنے والے اللہ کی ذات ہے، بس اس کے کن پر یقین رکھو۔ کبھی کبھی مسئلے اتنے بڑے لگنے لگتے ہیں کہ وسوسے آنے لگتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نہیں۔ اگر ہر پریشانی کو یہ بتا دیا جائے کہ اللہ کتنا بڑا ہے اور میرا رب میرے ساتھ ہے، تو وہ پریشانی زیادہ دیر نہیں رہ سکتی۔